شامی صاحب ایک اور یہ اسپیل ہے، بہت ہی افسوسناک صورتحال، لوگوں کی جانیں بچائی گئیں. جی ہاں، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے فوجی ہمارے جو جوان ہیں وہ پہنچے ہیں، انہوں نے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، کئی جانیں بچیں. اور ایک بار پھر ہم یہی کہہ رہے ہیں شامی صاحب کہ اداروں پر ظاہر بات آتی ہے کہ جی کیا ہم تیار تھے، ادارے تیار تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ تو ایک غیر معمولی صورتحال ہے، تو اس میں ایک کوئی معمول کا معاملہ تو نہیں ہے. اتنی بارش جو ہے وہ روٹین میں تو نہیں ہوتی. تو بہرحال ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی حرکت میں آئے ہیں، اور یہ جو ہماری فوج ہے ظاہر ہے کہ ہنگامی حالات میں اس کو بھی کام کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو اب تو دیکھیں نا، یہ جو بارش کا پانی ہے، اب کچے مکان ہیں لوگوں کے اور کچی چھتیں ہیں، اب وہ بیچارے وہ مکان تو بیٹھ گئے، چھتیں گر گئی، لوگ نیچے آ گئے. اور اسلام آباد میں تو وہ جو انڈر پاس بنایا ہے F8 میں، ہاں جی، انٹرچینج میں ہاں جی، اس میں جو ہمارے موسم سپیڈ جو تھی، جی ہاں 45 دن میں بتایا جاتا سر، وہاں تو وہ دراڑیں پڑ گئی سڑک کے اوپر، بیٹھ گئی سڑک، وہ وہاں پر مٹی جو ہے وہ ڈال کے اس کو برابر. یہاں لاہور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جوہر ٹاؤن میں بارش ہوتی تو سڑک بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ نیچے جو ہے بجری اور ریت مناسب مقدار میں نہیں ڈالی جاتی. اور وہاں یہ جو سڑکیں ہیں یہ تو ایک سمجھیں کہ ایک موت کے کنویں ہیں. اور جو بنانے والے ہیں، جو ٹھیکیدار ہیں، ان کی چاندی لگ جاتی ہے. وہ اس کو یعنی یہاں میٹیریل پورا نہیں ڈالتے اور اس کو وہاں نفع اپنا بناتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، جیبیں بھرتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں. بعد میں پھر روتے پیٹتے رہتے ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ لاہور کا زیر زمین پانی جو کبھی 15 فٹ کی گہرائی پہ مل جاتا تھا، اور آج کل یہ 150 فٹ سے نیچے جا چکا ہے. اور اندرون لاہور تو یہ 600 فٹ سے بھی زیادہ گہرا ہے. اور روزانہ جو 2000 ٹیوب ویل چلتے ہیں لاہور میں، 3500 ایکڑ فٹ پانی زمین سے کھینچ لیتے ہیں. دیکھیے ایک پانی کے امور کے ماہر ہیں انجینئر ظفر اقبال بٹو. اچھا، میں ان کی تحریریں پڑھتا ہوں، وہ بار بار اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ ہمیں یہ جو یہاں کمی واقع ہو رہی ہے، یہ پانی چوس کنویں بنانے چاہیے. یہ جس کا بھی کل بھی آپ نے ذکر کیا، پانی چوس کنویں، ٹھیک ہے، وہ کنویں جو ہیں اس میں جو بارش کا پانی ہے ٹھیک، وہ براہ راست جائے، یعنی اس میں کوئی آمیزش نہ ہو اچھا دوسرے پانی کی، ٹھیک ہے، دوسری غلاظت کی. اس طرح کنویں بنائے جائیں. کتنی ڈیپتھ چاہیے ہوتی ہے شامی صاحب واپس اس کو وہاں تک پہنچانے کے لیے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ایک تو چھپڑ سسٹم پرانا بحال کیا جائے. پرانے شہروں میں چھپڑ ہوتے تھے، وہاں پانی کھڑا جاتا تھا، وہ رشتہ رہتا تھا، زمین میں جاتا رہتا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ڈونگی گراؤنڈیں بنائی جائیں تاکہ پانی وہاں کھڑا ہو جائے. اور تیسرا یہ کنویں بنائے جائیں، یہ ریچارج کنویں جو ہیں. اچھا، یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ واٹر چینلز میں پانی کو واپس یعنی کہ ڈالنے کے لیے، اس میں پانی آپ ڈالیں اور وہاں سے پانی فلٹر ہو کے وہ زمین میں واپس جائے گا. ٹھیک ہے، وہ جو مختلف تہیں ہیں زمین کی اسی کے تھرو اس کے اندر چلا جائے گا. اور یہ دیکھیں اس میں ان کو میں یہ کہتے ہیں کہ یہ قذافی اسٹیڈیم کے قریب جی انجینئرز نے نشیبی سڑکوں پر 2 پانی چوس کنویں بنائے. بالکل، یہ بھی ریسنٹلی بنے. ہر ایک کنواں 6x9x8 اچھا فٹ کا تھا. اس کی سطح پر انہوں نے 2 فٹ موٹے پتھر، 1 فٹ بجری اور ریت کی تہ جما دی. اچھا، جس کے نیچے 1 فٹ گولائی والا سوراخ کر کے سوراخ دار پائپ جو ہے وہ لگا دیا تاکہ زیر زمین پانی داخل ہو سکے. ٹھیک ہے. اور حیرت انگیز طور پر پہلی ہی بارش میں سڑک پہ کھڑا ہونے والا 1 لاکھ لیٹر پانی 1 لاکھ لیٹر 3 گھنٹوں میں ان کو نے چوس لیا. اور بارش میں ہر دفعہ بند رہنے والی سڑک تھوڑی دیر بعد ٹریفک جو ہے اس کا لیے کھل گئی. تو یہ ان کا یہ زور ہے کہ یہ زیر زمین پانی کی سطح کو بلند کرنے کے لیے ہمیں یہ کنویں بنانے چاہیے. ابھی 10 بنے ہیں اس مطلب نہیں وہ سٹوریج ہیں، وہ کنویں نہیں ہیں. اچھا، وہاں پانی محفوظ ہو جائے گا، اس کو آپ پھر استعمال کر سکیں گے. ٹھیک ہے، وہ واٹر چینلز میں نہیں جا رہا وہ پانی. نہیں ٹھیک ہے. یہ پانی وہ کہتے ہیں جو پانی بارش کا ہے بالکل وہ صاف پانی ہوتا ہے. صحیح. لیکن جب زمین کے پانی کے ساتھ ملے گا یا اس میں غلاظت مل جائے گی
یا سیوریج مل جائے گا یا کوئی اور علائشیں مل جائیں گی، پھر وہ پانی جو ہے نقصان دہ ہو جائے گا۔ اس لیے بارش کا پانی وہ ایک ڈسٹلڈ واٹر ہے، اس کو براہ راست کنویں ایسے مقامات پہ بنائے جائیں جہاں وہ بارش کا پانی براہ راست نیچے زمین میں جا سکے۔ ٹھیک ہے۔ اور پورے پنجاب میں کیا پورے ملک میں جہاں جہاں بارشیں ہوتی ہیں یہ کنویں بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنا جو نیچے پانی موجود ہے زیر زمین اس کو ریچارج کر سکیں گے، وگرنہ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ نیچے پانی ہوگا، نہ دریاؤں میں پانی ہوگا، بالکل، اور ہم جو ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے رہ جائیں گے۔ کوئی بہت مہنگا ایسا پروجیکٹ ہے شامی صاحب کہ جس پہ مطلب نہیں مہنگا نہیں ہے، توجہ چاہیے نا، اچھا اٹینشن، بس اٹینشن چاہیے، اور پھر اس کے بعد آئے گا ایک اس کے لیے ایک پلاننگ چاہیے، ایک آرگنائزیشن چاہیے، یہ واسا کے ذمہ لگا دیا جائے اور یا کوئی دوسرا محکمہ جو ہے اس کو دیکھے، تاکہ یہ جو خاص کنویں ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے بارش کا پانی جہاں سے چاہا، اور پھر پانی جو ہے ہم جو صاف پانی ہے ہم اس سے گاڑیاں دھو رہے ہوتے ہیں، جی ہاں، ہم اس سے اپنا فلش کر رہے ہوتے ہیں اس کو، ہم اس کو جو پانی ہمارا یعنی بارش یعنی پانی ایسا ہے اس کو ریسائیکل کر سکتے ہیں، جو پانی ہم اپنے برتن دھوئے اور دوسرا اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، بالکل، دنیا بھر میں ہو رہا ہے، مختلف ممالک میں ایسا ہوتا ہے، گھروں کے اندر بھی ریسائکلنگ کے صاف پانی جو ہے، تاکہ صاف پانی جو صحت مند پانی ہے آپ کو صحت یاب کرتا ہے اس کو آپ ضائع نہ کریں، لیکن ہم پانی کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ زیر زمین پانی جو ہے اس کا ذخیرہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، گلیشیئر ادھر سے پگھلتے چلے جا رہے ہیں، ادھر سے یہ آفات ہو رہی، تو ہم ایک بڑی مشکل میں پھنسیں گے۔ ہمیں ہنگامی بنیادوں پر ان اقدامات کی ضرورت ہے۔ اب شامی صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ظاہر ہے جو ایسٹرن ریورز ہیں وہاں پر ڈیم بنے ہوئے ہیں بھارتی، وہ پانی اگر چھوڑتے ہیں تو پھر نہیں، وہ تو اب الگ بات ہے نا، وہاں تو انہوں نے پانی تو آپ کا تو دریا خشک ہو گئے، راوی، ستلج، بیاس خشک ہو گئے۔ اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا جب آپ ان سے معاہدہ کر رہے تھے اس وقت یہ طے کرتے کہ خاص مقدار میں پانی ان دریاؤں میں لازماً چھوڑا جائے گا، اچھا، تاکہ وہ آپ کا ایک تو زیر زمین پانی جو ہے وہ اس کی مقدار جو ہے وہ مناسب طور پہ موجود رہے، اور پھر یہ ہے کہ جو دریا کی گزرگاہ ہے اس کی حفاظت ہو سکے، لیکن وہ تو نہیں ہوا بہرحال۔ اب جو کچھ ہو گیا اب اس کو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ تو آپ جو اب کرنے کا کام ہے وہ یہ بارش کا پانی جو ہے اس کو محفوظ کیا جائے، اس کو زمین پانی چوس کنویں بنائے جائیں، اس کو پھر ریسائیکل کیا جائے۔ اب سٹوریج تو بن رہی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنا جو باغبانی کے کام آتا ہے، جو پارکس میں اور پودوں کو دینے میں استعمال ہوتا ہے، جو زراعت میں استعمال ہوتا ہے، وہ پانی استعمال ہو سکتا ہے، وہ پانی ریسائیکل ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور مگر یہ ہے کہ وہ پانی جو ہے زیر زمین اپنے پانی ڈالنا ہے، وہ پانی نہیں ڈال سکیں گے آپ، اچھا، اس میں تو دوسری غلاظت بھی مل جائے گی، بالکل، اس کے لیے الگ انتظام کرنا، ٹھیک ہے، اس کو بچانا بھی ہوگا نا، ان کے سیوریج سے مکس نہ ہو جائے۔ ایسے آپ کو پانی چوس کنویں بنانے ہوں گے خصوصی، بجری اور ریت جن میں ڈالی جائے اور پھر پانی فلٹر ہو کے نیچے جائے۔ اچھا، ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ شکایت بھی کوئی آ رہی تھی جس سندھ سے کہ وہاں پر جو اوپن ایریاز یعنی کہ کھیت ہیں وہاں پہ وہ گزارے وہ بورنگ کر لیتے ہیں، وہ اس میں کھود لیتے ہیں، کنویں بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ سے سر سنک ہولز بن رہے ہیں، پانی جو ہے وہ کہیں کہیں سے بڑے بڑے سنک ہولز، ایک دم زمین جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے۔ دیکھیں نا، جیسے یہ وہ تو ہر چیز پلاننگ کے ساتھ ہوگی، الرٹپ طریقے سے تو نہیں ہو سکتی نا، اگر آپ اپنے طور پر کریں گے تو اس کو پھر نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ گندا پانی زمین میں واپس ڈالیں تو اور آلودگی اور بڑھ جائے گی۔ بالکل۔